تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا کہ وہ تمہیں بھی موزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑگڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ وہ محبتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں جن کی سلامتی کی دعائیں ہم نے تہجد میں مانگی ہوتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں دعا کرنے والے کو اور اس کی قسمت کو ہی بدل دیتی ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہیں۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزہ ہونے والا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔ تہجد کی لگن جسے ایک بار لگ جائے تو پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ تہجد محبت سے بھری ایک ایسی کہانی ہے جو عرش پر بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ تم تہجد میں روتے اور اپنے رب کو مناتے رہو اور وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں۔ معجزے بھی ان کی زندگی کا حصہ بننے کا انتظار کرتے ہیں۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب تمہیں خود چنتا ہے، اور وہ جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تو یہ مت سوچو کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے آپ کا بار بار رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ تہجد کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلی پر سر رکھ کے روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو اسے سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔